ایک عورت ملا جی سے کہنے لگی، ایک سوال پوچھنا ہے مگر ڈر لگتا ہے کہ آپ کوئی فتویٰ ہی نہ لگا دیں۔ ملا نے کہا، پوچھو پوچھو، سوال پوچھنے پر کوئی فتویٰ نہیں۔ تو لڑکی کہنے لگی، یہ بتائیں کہ اسلام مرد کو طلاق کا حق دیتا ہے، عورت کو کیوں نہیں دیتا؟ کیا عورت انسان نہیں؟ کیا اس کے حقوق نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ مرد تو جب جی چاہے عورت کو 2 حرف کہہ کر فارغ کر دے، اور عورت ساری زندگی اس کے ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی اپنی جان بخشی نہ کرا سکے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ ملا نے کہا، تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، مگر پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ تو لڑکی کہنے لگی، جی بتائیں۔ تو وہ کہنے لگا، یہ بتاؤ کہ تم ایک بس میں کہیں جانے کے لیے سوار ہوئی، بس والے کو کرایہ دیا، ٹکٹ لی، سیٹ پر بیٹھ گئے، سفر شروع ہوا۔ کیا بس والا تمہیں منزل پر پہنچنے سے پہلے کہیں راستے میں کسی جنگل، کسی ویرانے میں اتارنے کا حق رکھتا ہے؟ عورت نے کہا، بالکل نہیں۔ تو ملا نے کہا، ٹھیک، اب یہ بتاؤ کہ اگر تم راستے میں کہیں اترنا چاہو تو تمہیں اس کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ عورت نے کہا، بالکل ہے، میں جہاں چاہوں اتر سکتی ہوں۔ تو ملا نے کہا، وجہ؟ عورت کہنے لگی، وجہ یہ کہ وہ مجھ سے کرایہ لے چکا ہے، لہٰذا منزل سے پہلے کہیں نہیں اتار سکتا، اور میں جہاں چاہے اتر سکتی ہوں، وہ مجھے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اس کا کام کرائے کے ساتھ تھا، وہ مجھ سے لے چکا ہے۔ تو ملا نے کہا، بالکل ٹھیک، اب ایک اور بات بتاؤ، تم ایک مزدور کو لے کر آئے 1 دن کے کام کے لیے، اس نے کام شروع کیا، اینٹیں بگوئی، سیمنٹ بنایا، دیوار شروع کی، اور 8-10 اینٹیں لگا کر کام چھوڑ کر گھر کو چل دیا، تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ تو عورت نے کہا، میں اسے پکڑ لوں گی، نہیں جانے دوں گی، کام پورا کرے گا تو اسے چھٹی ملے گی۔ ملا نے کہا، اور اگر تم اسے کام کے درمیان میں فارغ کرنا چاہو تو عورت نے کہا، مجھے اس کی اجرت دینا ہوگی، اجرت دینے کے بعد میں اسے کسی بھی وقت فارغ کر سکتی ہوں۔ اگر وہ کہے کہ میں اجرت لینے کے باوجود نہیں جاتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے زبردستی نکال سکتی ہوں۔ تو ملا نے کہا، بالکل ٹھیک، اب اپنے سوال کا جواب سنو۔ دنیا میں جس قدر بھی معاملات ہوتے ہیں، ان میں ایک فریق رقم خرچ کرنے والا ہوتا ہے تو دوسرا اسے پیسے کے بدلے میں خدمت کرنے والا۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ ہمیشہ پیسہ خرچ کرنے والے کا اختیار دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ طے ہونے کے وقت تو دونوں فریقوں کی رضا ضروری ہے، لیکن معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس کے انجام تک پہنچنے سے پہلے رقم خرچ کرنے والا فرد تو واجبات کی ادائیگی کے بعد خدمت کرنے والے کو فارغ کر سکتا ہے، مگر خدمت فراہم کرنے والا فریق درمیان میں کام چھوڑ کر خرچ کرنے والے کو فارغ نہیں کر سکتا۔ اگر رقم کے بدلے میں خدمت فراہم کرنے والے فریق کو کسی بھی وقت پیسہ خرچ کرنے والے کو فارغ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو مزدور دوپہر کو ہی کام چھوڑ کر گھر چلے جائیں، ملازم عین ڈیوٹی کے درمیان غائب ہو جائیں، مالک مکان مہینے کے درمیان ہی کرایہ دار کو گھر سے نکال دے، درزی آپ کا سوٹ آدھا سلا اور آدھا کھٹا ہوا آپ کے حوالے کر کے باقی کام کرنے سے انکار کر دے، نائی کسی کے آدھے سر کی ٹینٹ کر کے اس کو دکان سے باہر نکال دے، تو اس طرح دنیا کا نظام سب تلٹ پلٹ ہو جائے گا۔ کچھ سمجھا؟ عورت کہنے لگی، ہاں ہاں ملا جی، سمجھ رہی ہوں، مگر میں تو وہ طلاق والی بات کر رہی تھی۔ ملا جی کہنے لگا، وہیں سمجھا رہا ہوں، اب سن، ایک مرد اور ایک عورت میں جب نکاح کا پاکیزہ محبت، پیار اور اعتماد والا رشتہ ہوتا ہے تو یہ کوئی کاروباری یا جز وقتی معاملہ نہیں ہوتا، یہ دلوں کا سودا اور ساری زندگی کا سودا ہے، مگر اس میں بھی اسلام ہمیں کچھ اصول اور ضوابط دیتا ہے۔ اس معاملے اور معاہدے میں ایک فریق مرد ہے، اسلام اس کے اوپر اس کی بیوی کا سارا خرچ، کھانا پینا، رہن سہن، علاج معالجہ، کپڑے زیور، لین دین اور زندگی کی ہر ضرورت کا بوجھ ڈالتا ہے۔
اب اس عورت کی ساری زندگی کی ہر ذمہ داری اس مرد پر ہے، یہی اس کی حفاظت اور عزت کا ذمہ دار ہے، یہی اس کی ہر ضرورت کا موصول ہے، یہاں تک کہ اس عورت کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اسی مرد کو کرنا ہے، اور مرد کے مرنے کی صورت میں اس مرد کی بہت سی وراثت بھی اسی عورت کو ملنی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ یوں تو دونوں ہی کی ہوتے ہیں، مگر اسلام ان بچوں کی مکمل مالی ذمہ داری بھی صرف اور صرف مرد پر ڈالتا ہے۔ ان بچوں کی رہائش، کھانا پینا، کپڑے، علاج، معالجہ، تعلیم اور کھیل کے تمام مالی اخراجات بھی مرد اور صرف مرد کے ذمہ ہیں۔ اسلام عورت کو ان تمام تر ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آزاد رکھتا ہے۔ ان تمام تر ذمہ داریوں سے پہلے عقد نکاح کے وقت ہی مرد نے مہر کے عنوان سے ایک باری رقم بھی عورت کو ادا کرنی ہے۔ ان سب کے علاوہ اسلام مرد کو اس کی بیوی کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے اسے ثواب دی جاتی ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ بیوی کو تنگ کرنے، ستانے، بلا وجہ مارنے، دمکانے اور پریشان کرنے والے پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور اس طرح قرآن مجید میں ہے کہ گھر والوں کی محبت، پیار، سکون دینے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور انہیں جائز حد تک میں رہ کر خوش رکھنے والا اللہ کی مرضی کی نوید سناتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بہترین انسان قرار دیتا ہے۔ مرد پر اس قدر ذمہ داریاں عائد کرنے کے بعد وہ بیوی پر اپنے شوہر کی خدمت، اطاعت اور اس کے ساتھ وفاداری، اس کے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ مرد اور عورت کے اس معاہدے میں عورت کی ساری زندگی کی ہر مالی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو تم خود بتاؤ کہ طلاق کا حق ان دونوں میں سے کس کے پاس ہونا چاہیے؟ عورت کہنے لگی ویسے ہونا تو مرد کے پاس ہی چاہیے، لیکن ویسے اگر عورت کو بھی یہ حق دے دیا جائے تو آخر اس میں کیا حرج ہے؟ مولوی صاحب نے کہا فرض کرو کہ ایک آدمی نے ایک خوبصورت عورت کا رشتہ پسند کیا، رشتہ بھیجا، بات چلی، رشتہ طے ہو گیا، انہوں نے 1,00,000 روپے کا مہر کا مطالبہ کیا، اس نے منظور کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اب جب کہ اس نے مہر اس کے حوالے کیا تو اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، اور شام کو کسی اور سے شادی کر لی، اس سے مہر وصول کر کے تیسرے، پھر چوتھے اور اسی طرح بہت ساروں سے شادی کر ڈالی، تو اس آدمی کے دل پر کیا بیتے گی؟ عورت کہنے لگی آپ نے تو میرے ہوش اڑا دیے، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ مولوی کہنے لگا صرف یہی نہیں، اس سے آگے چلو۔ اب جو مرد کھلے دل سے بیوی پر اپنا مال و جان، دل، سب کچھ لٹاتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی سمجھتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یہ کسی بھی وقت اسے لات مار کر کسی دوسرے آشیانے کو روانہ ہو سکتی ہے، تو وہ اسے گندم کا ایک دانہ بھی دیتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا، اور صرف اس مرد کی نہیں بلکہ اس عورت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ وہ کہنے لگی اب میں سمجھ گئے کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی، مگر ایک بات ملا جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اب تو بہت سارے گھرانوں میں ہو رہا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہ تو انصاف کرتا ہے اور نہ اس کی جان چھوڑتا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ملا جی کہنے لگا کیا دل دکھانے والا سوال پوچھ لیا تم نے۔ عورت کہنے لگی کیوں ملا صاحب، اس میں دل دکھانے والی کیا بات ہے؟ تو مولوی صاحب کہنے لگا ان تمام مسائل کا حل اور مکمل حل اسلامی نظام ہے، وہی اسلامی نظام جس کی راہ میں روڑے اٹکانے کے علاوہ تم جیسے لوگ 24.5 گھنٹے ترتیاں دکھاتے پھرتے ہو۔ اگر مکمل طور پر اسلامی نظام قائم ہو، ہر طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی عزت، اہمیت اور بالادستی ہو، تو ایک طرف تو سب لوگوں میں اللہ کا خوف، تقوی، نیکی کی شوق اور برائی سے دوری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر سطح پر ظلم، زیادتی اور گناہ کو روکنے کے لیے وہ کردار ادا کرنی ہیں جو پولیس، فوج اور عدالت بھی نہیں کر سکتی۔
مگر افسوس کہ تم لوگ پوری توانائی اسی خوف خدا اور دینداری کو ملیاں میٹ کرنے پر صرف کرتے ہو، اپنے آشیانے کو خود آگ لگاتے ہو اور پھر اسے بجھانے کے لیے دوڑے دوڑے ہمارے پاس آتے ہو۔ اپنے بچوں کو اللہ اور رسول، قرآن و دین اسلام کا سبق دینے کی بجائے فلموں اور ڈراموں کا سبق دیتے ہو، اور جب وہ اس سبق پر عمل کرتے ہوئے تمہیں جوتے لگاتے ہیں تو روتے روتے ہمارے پاس آ کر تعویذوں کی درخواست کرتے ہو۔ سن میری بہن، اگر مکمل طور پر صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ ہو تو اول تو ایسے واقعات پیش آئیں گے ہی نہیں۔ اگر ایکا دوکا ایسا ہو بھی جائے تو بیوی فوراً اسلامی عدالت میں جا کر قاضی کو شوہر کی زیادتی کی شکایت کرے گی، اور قاضی سالوں تک اس مقدمے کو لٹکانے یا وکیلوں کے ہاتھوں اس کی کھال اتروانے کی بجائے دونوں کا موقف سن کر پوری طور پر عورت کو اس کے شوہر سے اس کا حق دلوائے گا۔ اگر شوہر کسی صورت اس کا حق نہیں دیتا یا دینے پر قادر ہی نہیں ہے تو اس سے عورت کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا تو عدالت اسے جیل میں بند کر دے گی، تھانے جائے گا، پولیس والوں کی چتر کھائے گا، تنہائی اور بے بسی کا مزہ چکے گا تو خود ہی دوسروں کی بے بسی کا احساس ہوگا، ورنہ جب تک اس کی بیوی عذاب میں رہے گی وہ بھی اس دائمی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔